السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مختصر درس حدیث کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی حدیث کا تعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہے، متفق علیہ حدیث۔ عن عمرو بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فواللہ للفقر اخشى علیکم۔ یہ ایک طویل حدیث، زیادہ طویل بھی نہیں، بس ایک طویل حدیث کا مرکزی مضمون ہے۔ فواللہ للفقر اخشى علیکم، اللہ کے نبی اللہ کی قسم اٹھاتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، فواللہ، واللہ، اللہ کی قسم، للفقر اخشى علیکم، مجھے تمہارے اوپر فقر کا، فقیری کا، ناداری کا خوف نہیں ہے کہ تم فقیر بن جاؤ گے، تم محتاج بن جاؤ گے، مجھے تمہیں اس کا خوف نہیں تمہارے اوپر۔ للفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، تمہارے بارے میں جو میں خوف کھاتا ہوں وہ یہ ہے کہ کشادہ کر دی جائے گی تم پر دنیا۔ تمہارے اوپر فقیری کے آنے سے میں نہیں ڈرتا، تمہارے اوپر میں دنیا کی کشادگی سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا وسیع کر دی جائے گی، دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں گے، دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی، دنیا تمہارے پاس دوڑتی ہوئی چلی جائے گی، مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر دنیا کشادہ کر دی گئی تھی، مجھے ڈر ہے کہ تم پر بھی بطور امتحان دنیا کشادہ کر دی جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ فتنافسوها کما تنافسوها، پھر تم اس دنیا کے پیچھے، تم دنیا کو اتنا چاہنے لگو گے کہ اس چاہت میں تم پھر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں لگ جاؤ گے، مقابلہ کرو گے، دنیا کی ہرس میں، دنیا کی لالچ میں، دنیا کی رغبت میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں لگ جاؤ گے۔ کس طرح اس ماحول پہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث بالکل من وعن 100% 100% منطبق ہوتی جا رہی ہے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی، جس طرح گزشتہ امتوں پر دنیا کشادہ کر دی گئی تھی، پھر تم دنیا کو حد سے زیادہ چاہنے لگو گے، پھر اس چاہت میں تم دنیا کو چاہتے ہوئے دنیا میں تم ایک دوسرے کا مقابلہ کرو گے آگے بڑھنے کے۔ میرے پاس دوسرے سے زیادہ دنیا ہے، دنیا کا کر و فر، دنیا کی تعیشات، دنیا کی سہولیات، میرے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس وہ ہے، مجھے اب اس سے آگے بڑھنا ہے، مجھے اب اس سے آگے بڑھنا ہے، مجھے اب اس سے آگے بڑھنا ہے۔ فتنافسوها کما تنافسوها، جس طرح گزشتہ امتوں نے دنیا کی چاہت میں اور آگے بڑھنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا، مجھے خوف ہے کہ پھر تم بھی دنیا کی رغبت میں، دنیا کی لالچ میں، دنیا کے ہرس میں تم ایک دوسرے سے آگے، دنیا میں آگے بڑھنے کے مقابلے میں دوڑ میں لگ جاؤ گے۔ پھر ہوگا کیا؟ وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، پھر یہ دنیا کی لالچ نے، دنیا کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں جس طرح اس چیز نے، اللہ اکبر، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، گزشتہ امتوں کو تباہ کیا، تمہیں بھی تباہ کر دے گی، یعنی جس طرح دنیا نے پہلی امتوں کو تباہ کیا کہ وہ پہلی امتیں دنیا کی چاہت میں اور دنیا ہی میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ گئیں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم بھی اسی طرح دنیا کی چاہت میں، دنیا کی چاہت میں اور دنیا کے حصول میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے، اور یوں دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی، تباہ و برباد کر دے گی۔ اللہ
خیر کی دنیا ہم پر کشادہ فرمائے، اللہ شر کی دنیا ہم پر کشادہ نہ فرمائے۔ میں خود ہینڈ ٹو موت کا قائل نہیں ہوں کہ میں صرف اللہ سے قوت لا یا موت مانگوں، یا اللہ اتنا دے کہ مجھے گزارا ہو جائے، نہیں، میں اللہ سے مانگتا ہوں یا اللہ مجھے اتنا خیر کا دے کہ میں دنیا کو میں تیرے مخلوق پر تقسیم کرنے والا بنوں، لیکن دنیا خیر کی دے، دنیا خیر سے ہمارے اوپر کشادہ ہو، دنیا اپنے شر کے ساتھ میرے اوپر کشادہ اللہ نہ کرے، نہ میری نسلوں پر نہ آپ کی نسلوں پر۔ متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث۔ اس سے پہلے بھی ایک حدیث ہے، میری چاہت تھی میں اسے بھی بیان کروں، لیکن جب میں نے اس کی سند کو دیکھا تو میں نے کہا نہیں، سند ضعیف ہے، بیہقی کی روایت ہے، مضمون درست ہے، سند کمزور ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ متفق علیہ حدیث یہ پہلے بیان کر دوں، اسی کے ضمن میں اس حدیث کا مضمون بھی بیان کر دوں، جو حدیث ہے تو ضعیف لیکن مضمون درست ہے، تو بطور حدیث بیان نہیں کروں گا، بطور ایک نصیحت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بطور حدیث حضرت جابر سے روایت ہے جس کی سند کمزور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم پر جو سب سے زیادہ خوف ہے نا اپنی امت پر، وہ کیا کہتے ہیں، ہوا کا ہے۔ ہوا خواہشات نفسانی کو کہتے ہیں، بندہ دین کے اندر اپنی ہوا کو، اپنے نفسانی میلان کو مقدم رکھے۔ وطول الامر، اور لمبی امید ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یعنی حدیث ضعیف ہے، مضمون درست ہے، ٹھیک ہے، کہ لمبی امیدیں اور اتباع ہوا، دین کے معاملے میں اپنے ذاتی رجحانات کی پیروی کرنا، تو دین کے معاملات میں ذاتی رجحانات کی پیروی کرنا حق سے روک دیتا ہے، اور لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں۔ چونکہ یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے میں نے بطور حدیث بیان نہیں کرنی، جو پہلے متفق علیہ حدیث بیان کی اسی کی شرح میں یہ بیان کر دیتا ہوں، بس بطور مضمون۔ یہ بھی تو دنیا ہی ہے نا، سمجھائی، نفس اپنی ذاتی ترجیحات، جو میں سمجھا ہوں، بس اب جو میں سمجھا ہوں میں اسے کسوٹی بنا لوں، پھر اس کسوٹی کے اوپر اللہ کے نبی کے فرامین کو بھی رکھ دوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، چاہے میں زبان سے نہ کہوں لیکن میں اپنے ذاتی رجحانات اور ذاتی میلانات کو معیار بنا کے حدیث کی وہی تشریح شروع کر دوں، اسی کے مطابق حدیث کی تشریح شروع کر دوں، اسی کے مطابق قرآن کی تشریح شروع کر دوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی تو دنیا ہی ہے نا، اور کیا۔ جب بندہ دین کے معاملے میں اپنے ذاتی میلانات اور اپنے ذاتی رجحانات، یعنی اپنی ٹینڈنسیز کو فوقیت دیتا ہے، پریورٹی دیتا ہے، تو حق پھر چھپ جاتا ہے۔ اپنی ٹینڈنسیز کو، اپنے ذاتی رجحانات کو آگے کرنا، یہ چیز حق سے مانے، حق سے روک دیتی ہے بندے کو۔ یہ تو آج کی نہیں، بہت پرانی بیماری ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے دین کھول کے بیان کریں، قرآن کی آیات پہ آیات پہ آیات سنا دیں، اس کے مقابلے میں وہ اپنے پیر و مرشد کی ہدایت کو وزن دے دیں گے، ویٹیج دے دیں گے، اپنے خواب کو وزن دے دیں گے، نہیں میرے پیر نے یہ فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور لمبی امیدیں، یہ لمبی امیدیں بھی تو دنیا ہے نا، جو اللہ متفق علیہ حدیث میں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی۔ بندہ لمبی امیدیں لے کے بیٹھ جاتا ہے، بڑی بڑی پلاننگ کرتا ہے، او میں نے یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا ہے، اور اس کے کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہوتا ہے، تھان میں لپٹا ہوتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ فلاں بازار کی فلاں دکان پہ جو یہ تھان پڑا ہوا ہے، اس سے میرے اس بندے کا کفن بننا ہے، جو بندہ اس وقت 50 برسوں کی پلاننگ کر رہا ہے اپنی نسل کے لیے، میں نے یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا ہے، یہ امپورٹ کرنا، یہ ایکسپورٹ کرنا، میں نے یہ کرنا، وہ کرنا، اور اس کے کفن کا کپڑا آ چکا ہوتا ہے۔ تو لمبی امیدیں بندے کو آخرت کی زندگی بلا دیتی ہیں۔ تو یہ لمبی امیدیں، پھر اس امیدوں کے مطابق منصوبہ بندی، یہ کیا ہے؟ دنیا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی لمبی امیدیں بندے کو اندھا کر دیتی ہیں، آخرت کی تیاری کی طرف مائل ہونے ہی نہیں دیتی۔
اور جو اپنی ٹینڈنسیز ہیں وہ دین سے روک دیتی ہیں. بندے نے ایک ذہن بنا لیا ہے کہ عورت مرد کے شانہ بشانہ ہے, اب آپ اس کو جتنی مرضی دین کی تبلیغ کریں وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ کہیں عورت کو پردہ کراؤ, کہتا مرد بھی پردہ کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ ہر لحاظ سے عورت اور مرد کو اکول قرار دیتا ہے, یہی اس کی بیماری ہے. اب وہ مردانہ صفات کیا عورت میں کیا کہتے ہیں انجیکٹ کر سکتا؟ اب یہ ایسا موضوع پہ میں بات کروں گا تو کہیں غیر پارلیمانی بات نہ ہو جائے. کریں نا پھر عورت کو مرد کے برابر, وہ مرد کو عورت کے برابر. لیکن لوگوں نے آپریشن سے یہ کام بھی شروع کر دیا ہوا ہے, لیکن آپریشن سے کرنے سے حقیقت تو نہیں بدلتی. تو خیر ہم اسی تک بات کو محدود کرتے ہیں جہاں تک حدیث ہے کہ دنیا اللہ دے لیکن خیر کی دے. اللہ دنیا کے شر سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. پلاننگ اپنے حد تک, اپنی اولاد کی حد تک یوں ضرور ہونی چاہیے کہ اگر میں اس دنیا سے جاؤں تو میری اولاد مانگتی نہ پھرے. یہ بھی حدیث میں, ایک حدیث کو لے کر یوں تشریح کرنا کہ دیگر حدیث کو نظر انداز کرنا, یہ بھی غلط ہے. اپنی اولاد کو خوشحال چھوڑ جانا یہ بہتر ہے اس سے کہ بندہ اپنی اولاد کو چھوڑ جائے اور اولاد پیچھے مانگتی پھرے. حدیث ہے, یہ بھی بخاری کی حدیث ہے, مضمون آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے اس حد تک پلاننگ کرنا کہ اپنی ذاتی زندگی کی ضروریات فیوچر میں آ رہی ہیں ان کا بندوبست کرنا, بچوں کا نکاح ہے, بچوں کی خوشیاں ہیں, کہیں آنا ہے, کہیں جانا ہے, اچانک بیماریاں آ جاتی ہیں, آپ پلاننگ کرتے ہیں. اسلام آپ کو اس سے نہیں روکتا. آپ نے حج پہ جانا ہے, عمرے پہ جانا ہے, اس کے لیے آپ پلاننگ کرتے ہیں. اسلام آپ کو اس سے نہیں روکتا. آپ چاہتے ہیں میرے بعد میرے بچوں کا ایک کاروبار چلے اور یہ حلال طریقے سے کھائیں اور حلال طریقے سے دین پر لگائیں, نہیں روکتا. لیکن ایسی لمبی امیدیں جو آپ کو دین سے غافل کر دیں, یہ منع ہے. ایسی لمبی امیدیں جو آپ کو آخرت سے غافل کر دیں, صرف یہ منع. لوگوں کو تمیز ہی نہیں ہوتی بات کو ڈفرینشیٹ کرنے میں. وہ دنیا کی حقارت ہی بیان کرتے ہیں, اور جب ان کو بھائی دنیا کی محبت تو نیچر ہے, وہ حیران ہو جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا. بھائی دنیا وہ مذموم ہے جو آخرت میں رکاوٹ ڈالے, ورنہ دنیا, اس کا مال, اس کی محبت نیچر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے بندے کو نہیں روکا, بلکہ اس کو قرآن میں متان حسنن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دنیا کو, وہ دنیا جو آپ کو دین پہ رکھے, دین سے دور نہ کرے. وہ دنیا جو دین سے دور کرے وہ ہے بالکل دھوکے کا سامان, سب کچھ, وہ غلط ہے. اسی طرح صرف دنیا کا کشادہ ہونا غلط نہیں ہے, دنیا کی وہ کشادگی جو میرے اور آپ کے لیے شر بن جائے وہ غلط ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے میرے اور آپ کے لیے. لیکن وہ کب ہوتی ہے؟ جب بندہ دنیا کی کشادگی چاہتے ہوئے دین کو نظر انداز کر دیتا ہے. جب وہ دین کو نظر انداز کر دیتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے صرف یہ دنیا ہی چاہ رہا ہے, تو ٹھیک ہے دنیا چاہ رہا ہے, میں دنیا ہی دوں گا, لیکن اس کی مرضی سے نہیں دوں گا, اپنی مرضی سے دوں گا. لیکن وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. تو دنیا کی وہ کشادگی جو شر کی طرف لے جائے وہ مذموم ہے, دنیا کی وہ کشادگی جو آپ کو حق پہ رکھے وہ محمود ہے. وہ پلاننگ جو ایک حد تک ہو جس سے آپ اور آپ کے بچوں کا دین بچے, دنیا بچے اور آخرت سے غافل نہ کرے, وہ محمود ہے. وہ پلاننگ جس میں آپ لگ کے آخرت کو بھول جائیں وہ مذموم ہے. محض خواہشات جو مباح ہیں ان پر عمل کرنا بھی غلط نہیں ہے اپنے مخصوص دائرے میں, لیکن وہ خواہشات جس سے آپ کی ترجیحات تبدیل ہو جائیں اور ان خواہشات کو اپنا معبود بنا لیں, وہ مضمون. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا